علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی، تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا، تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ وہ دوسری سائڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے۔ اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے۔ بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائڈیں نکال لو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا رستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا، جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو۔ نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی منصب پہ فائز نہیں ہیں تو پھر بھی تقوی اختیار کرو، اور جب منصب پر فائز المرام ہو جاؤ تو پھر بھی تم متقی ہو۔ جب تمہیں امین بنایا جائے، جب تمہیں منصب سونپا جائے تو پھر تم اس وقت بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ وزارت کا قلم دان ہو یا تمہارے پاس وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہو، تم صدارت کے عہدے پہ براجمان ہو، یا ملک کی اہم ذمہ داریوں سے تمہیں نوازا گیا ہو کہ جہاں معاملات بہت حساس ہوں تو وہاں بھی تمہیں طاقت دی گئی ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہو، تمہیں مال و دولت کی فراوانی دی گئی ہو، تمہیں کسی منصب میں امین بنایا گیا ہو، تمہیں کسی چیز کا ضامن بنایا گیا ہو، ہر حال کے اندر تم اللہ سے ڈرنے والے رہو۔ جب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنی قربت کے نور سے نوازے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا۔ حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا کہ کون بلا رہا ہے، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ ہے۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں